شریار پہلے تو ہمیں بتائیے کہ این ڈی ایف کا رول کیا ہے, واٹ ڈز اٹ ایگزیکٹلی ڈو, سو دیٹ اس سے پھر ہم بگن کریں کہ ہاؤ از اٹ ریلیٹڈ ٹو دی افغان ریفیوجی کرائسس. سو نوشین, این ڈی ایف بیسکلی از اے کنسلٹنگ فرم. تو ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پروگرامس جو ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں آن گراؤنڈ. تو وی اپلائی, وی ہیو لائک انٹرنیشنل پارٹنرشپس, گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہماری پارٹنرشپس ہیں آن ویریس ایشوز, اور ان کے پروگرامس جو ہیں کمیونٹی کے اندر امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں ہمارا کافی کی رول ہے. اس کے علاوہ ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو ہم ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دیتے ہیں آن پالیسی میکنگ. اس کے علاوہ ان کو کیپیسٹی بلڈنگ, کوئی بھی سپورٹ وغیرہ ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہو, اور تاکہ وہ اپنے جو بھی ڈیوٹیز وغیرہ ہیں ان کو انیبل کرتے ہیں. صحیح. سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, سڈنلی ون فائن مارننگ وی ووک اپ اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ گورنمنٹ آف پاکستان ریئلائزڈ کہ یہ ایک ہیوج نمبر آف ریفیوجیز ہے یہاں پہ جو کہ الیگل ہیں, اور ان کے لیے ایک دم سے ایک اندیا آتا ہے کہ بس اب آپ گھروں کو جائیں واپس, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ وی نو دیٹ دیر از نتھنگ بیک ہوم ویٹنگ فار دیم. کیا وجہ تھی کہ راتوں رات پاکستان گورنمنٹ کو یہ نیڈ فیل ہوئی, اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد جو خدشات جو ریوالو کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ بہت ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں مبتلا تھے, ملوث تھے سوری, اور بہت سارے جو جسے کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں انریسٹ کریٹ کرنے والے ایلیمنٹس ہیں, ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے. نمبر ون, ہمیں وجہ بتائیں کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ فیصلہ لینا پڑا, اور جو خدشات ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, اس کے بارے میں بات کریں. اچھا نوشین, یہ جو ریفیوجی ایشو ہے پاکستان میں, یہ ہسٹوریکلی ایک بڑا پولیٹیکل اور سینسٹیو ایشو رہا ہے, اور یہ پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی بھی اگر آپ دیکھا جائے تو یورپ, یو ایس اور جتنی ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں بھی کافی سینسٹیو ہے. اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز میک اینڈ بریک ہوتی ہیں, پرائم منسٹرز جو ہیں الیکٹ یا پھر وہ الیکشنز اپنے ہار جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ سینسٹیو ایشو ہے آج کل. اب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو یہ ریفیوجی ایشو ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا, اس کو بیسکلی ایشو کہنا بھی نہیں چاہیے, ایشو بن گیا. یہ اوبیسلی دا یو ایس ایس آر انویژن آف افغانستان, وہاں سے یہ کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے, اور یہ 1980s میں فرسٹ انفلکس آیا ریفیوجیز کا, جب یو ایس ایس آر ایٹ دیٹ ٹائم 70s میں انہوں نے انویڈ کیا افغانستان کو. اور اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہوگا پاکستان واز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ, کولڈ وار چل رہی تھی, 2 کیمپس تھے, کمیونسٹ کیمپ تھا, کیپٹلسٹ کیمپ تھا, وی ور مور ان دا یو ایس کیمپ. یو ایس کی سپورٹ کے ساتھ یو ایس ایڈمنسٹریشن, ہماری ملٹری, یو ایس ایڈمنسٹریشن اور ان کے بہت سے ادارے, ہمارے بہت سے سینسٹیو ادارے, ان ساروں نے دوستی کی آپس میں, اور اس دوستی کے نتیجے میں انہوں نے جو رشین جو اس ٹائم پہ سوویت جو انویژن تھی اس کو ریپیل کیا, اور اس میں کافی آرگنائزیشنز وغیرہ ہیں, ان کو ہم نے سپورٹ کیا, ان کو ٹرین کیا, اور ایک ریزسٹنس ڈیولپ کی اگینسٹ دا کمیونسٹ رشیا. اگر آپ کو یاد ہو اس ٹائم پہ, کہ اس ٹائم پہ جی ایتھیسٹس جو ہیں وہ آگے لادین لوگوں نے ہمارے, اور یہی جھنڈا جو ہے وہ امریکہ نے بلند کیا تھا پاکستانیوں کے سینٹیمنٹس کو خریدنے کے لیے. بہت یہ ساری کی ساری جو اس ٹائم پہ, اب تو خیر بہت سے ڈاکیومنٹس ہیں جو ریلیز ہوئے ہیں, جتنی بکس تھیں مدرساز وغیرہ پاکستان میں بھی, افغانستان میں بھی, بارڈر ایریاز میں, آئی ڈونٹ نو لائک اوور 4000 مدرساز ڈیولپڈ. ان کا جو کریکولم تھا وہ آیووا اسٹیٹ یونیورسٹی میں یو ایس میں بنتا تھا. اب تو کافی ڈاکیومنٹس وغیرہ سامنے آ گئے. تو وہ ساری کی ساری ٹریننگ اور ایک جنریشن ڈیولپ کی گئی یو ایس اور پاکستان نے اکٹھے مل کے. میں پاکستان کو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ اپنی جو ہیں رسپانسبلٹیز اس سے دور ہوں, کیونکہ اس کا بڑا پھر افیکٹ ہے ہمارے اس ٹاپک کے اوپر. تو اس میں پھر اوبویسلی جو بہت سے گروپس وغیرہ بھی بنے, طالبان گروپس بھی بنے, مجاہدین اس ٹائم پہ ہوتے تھے, بعد میں وہ ایک مرجڈ لیٹر آن جب یو ایس ایس آر بروک اپ اور ڈس انٹیگریٹڈ, رشیا وغیرہ بن گیا. اس کے بعد طالبان نے ٹیک اوور کیا, جمپنگ بیک. اس ٹائم پہ یہ سارے کے سارے جو مہاجرین ہیں یا پھر ریفیوجیز ہیں, دے کیم ٹو پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس ٹائم پہ بھی لائک ویلکم دیم ود اوپن آرمز. بارڈر کھول دیا آپ نے, بارڈر خیر آج تک ہے نہیں کوئی, ڈیورنٹ لائن, اور اس میں 2-3 اوپننگز ہیں, اور اس کے علاوہ اراؤنڈ 25 to 2600 کلومیٹرز ہے. اور اس کو کوئی بارڈر مانتا نہیں ہے سنس ہم تو مانتے ہیں, نہیں ہم مانتے ہیں. اب یہ بات نہ کریں, پوڈ کاسٹ بند ہو جائے گی. یہ اس کو ڈیورنٹ لائن ہے, سکسیسو افغان گورنمنٹس نہیں مانی ان کو, کیونکہ وہاں پر اس کے علاوہ پوری دنیا مانتی ہے ان کو, یو این بھی اور باقی
ویسٹرن پارٹنرز ہمارے پاکستان obviously this is sensitive issue اور یہ اس کا بھی بڑے implications ہیں افغان سچویشن کے اوپر. تو اب بیسکلی جو نمبرز ہیں ریفیوجیز کے, اب یہ بھی ایک کنفیوژن آ رہی ہے کہ پاکستان نے جس طرح آپ نے کہا کہ اوور آل ون فائن ڈے وی ووک اپ اور ہم نے کہا کہ سارے ریفیوجیز کو نکال دی جائے. سارے ریفیوجیز نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سو 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ایک ہے پی او آر کارڈ ہولڈرز جن کو پی او آر سے بنتا ہے پروف آف رجسٹریشن. ٹھیک ہے. یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ریفیوجی اسٹیٹس ہے. ریفیوجی اسٹیٹس کمز ود اے لاٹ آف رسپانسبلٹیز اینڈ رائٹس. رسپانسبلٹیز ہوسٹنگ اسٹیٹ کے اوپر ہوتی ہیں اور رائٹس جو ہوتے ہیں وہ ریفیوجیز کے ہوتے ہیں. اور یہ UNHCR اور گورنمنٹ آف پاکستان مل کے اور یہ ریفیوجی اسٹیٹس دیتی ہے ٹو ریفیوجیز. صحیح. اور یہ ہیں کوئی پاکستان میں اراؤنڈ 1.4 ملین.